بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے کہ ہر لمحہ اس کی عزت بڑھتی جائے، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور وہ شہرت کی بلندیوں پر چڑھتا چلا جائے۔ لیکن اس سارے کے دوران یہ بہت کم انسان سوچتے ہیں کہ ان کی ایک شناخت ہو، ان کے نام کے ساتھ ایک کہانی جڑ جائے، ان کا نام لینے سے ان کی پوری زندگی سامنے آ جائے۔ ناظرین، یہی کام ہے اپنی تلاش، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا، خود شناسی، سیلف ایکچولائزیشن، یا جسے کہتے ہیں سیلف ڈسکوری۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ ناظرین، انسان نے دنیا میں آ کر جدوجہد سے، کوشش سے کسی ایک شعبے میں بہت مہارت حاصل کر لی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو تھوڑا سا علم دیا ہے وہ میں نے دیا ہے۔ ناظرین، اس علم کا مطلب جو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو جو تھوڑا سا علم دیا ہے وہ میں نے دیا ہے، صلاحیتوں کی شکل میں ہی یہ علم عطا کیا گیا کہ انسان اپنے اندر وہ صلاحیت تلاش کرے کہ کس میں اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت دے کر اسے بھیجا۔ اور یہ بات تو بالکل ناممکن ہے کہ کسی انسان میں بالکل بھی کوئی صلاحیت اللہ نے نہ رکھی ہو۔ اب امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں۔ ایک پیدائش یہ ہے کہ جب وہ ماں کے بطن سے دنیا کے بطن میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دوسری پیدائش تب ہوتی ہے جب وہ اپنی اصل حالت کو، یعنی اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے۔ تو انسانیت کی اصل معراج تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی ذات کو پہچانے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ اپنے اندر ہی ساری کی ساری دولتیں پڑی ہیں، ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اصل دولت انسان کے لیے سب سے بڑی دولت انسان کے اپنے دل میں، اپنے جسم میں، اپنے اندر چھپی ہے۔ انسان جب اس دولت کو پہچان لے گا تو اسے باہر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، جب تک انسان اپنی ذات کو ٹھیک طرح سے نہ پہچان سکا تب تک وہ حقیقی کامیابی اور سب سے بڑھ کر وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے بھیجا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کو ہم نے نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ تک جوڑ دیا۔ اصل عبادت اور سب سے بڑی عبادت وہی ہے جو صلاحیت اللہ نے آپ میں رکھ کے بھیجی، آپ اس صلاحیت کو پہچانیں اور اسی صلاحیت کو پہچانتے ہوئے صحیح استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر بجا لائیں۔ ناظرین، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ ہم تو دن رات، شب و روز اور صبح و شام اتنے سارے مسائل میں گھرے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور کیا کرنا تھا؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ کا کام وہ ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو، جس کو کرتے ہوئے آپ کو معاوضے کی پرواہ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ کام آپ کو خوش کر دے، اور آپ یہ خوشی صرف جسم میں نہیں بلکہ اپنی روح تک محسوس کریں۔ تو آج سے شروع کریں اپنی شناخت کا سفر، اپنی ذات کو پہچانیں، خود شناسی کا عمل شروع کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کن صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کسی اور میں اس درجے کی نہیں جو آپ میں اللہ نے رکھی ہیں۔ ناظرین، سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہر انسان میں کم سے کم 4 سے 5 ٹیلنٹ موجود ضرور ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے انسان کی پیدائش کی قسمیں بغیر وجہ کے نہیں اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت کمال کا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ سانچے میں بنایا۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ سب سے اعلیٰ سانچے میں بنانے کا ذکر کریں اور وہ چیز کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں؟ آصف صاحب کا جملہ یہاں پہ بولنا چاہوں گا، جس شخص کے پاس ذاتی خوبی نہیں وہ اپنی گاڑی، بنگلے، بینک بیلنس، ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ذاتی خوبی کا نہ ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اپنی صلاحیت کو پہچانا ہی نہیں، آپ چیزوں کی تعریف سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ رومی کہتا ہے کہ ہڈیوں اور گوشت کے علاوہ جو تم ہو اصل میں وہ تم ہو۔ ہڈیوں اور گوشت کو نکال دیا جائے تو پیچھے سوچ بچتی ہے، اور آپ دیکھ لیں جن کی ہڈیاں اور گوشت بھلے دنیا میں نہیں رہے لیکن آج بھی ان کی سوچ زندہ ہے۔ یہ ایسا یقین ہے کہ سقراط بھی خوشی سے زہر کا پیالہ پی گیا، مرنا آسان ہو گیا اس کے لیے۔ لوگ دیکھ کے حیران کہ تم خوشی خوشی کیسے زہر پی رہے ہو؟ سقراط نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کوئی زہر ایجاد ہی نہیں ہوا جو سوچ کو مار سکے۔ تم ایک بندہ مار رہے ہو، میری سوچ کو نہیں مار سکتے۔ اور اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ فلسفی اٹھا کے دیکھیں، آپ سقراط کو نکال کر فلسفی میں نہیں کر سکتے۔ سقراط آپ کو جملوں میں نظر آئے گا، سقراط آپ کو محاوروں میں نظر آئے گا۔ الغرض سقراط کی سوچ زندہ ہے تو سقراط خود زندہ ہے۔ آج زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہ سکتا ہے کہ جو اپنی لگن اور انتھک محنت سے کچھ ایسا کر دکھائے جس سے معاشرے میں اس کا ایک کردار یاد رہے۔ اور ناظرین، یہ خود شناسی یا سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف ڈسکوری صرف یہاں تک نہیں کہ آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے، یعنی آپ جو ملازمت جس شعبہ زندگی سے منسلک ہوں آپ کے اندر وہی اللہ نے صلاحیت رکھی ہو، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا انحصار اسی سیلف ایکچولائزیشن اور خود شناسی پر ہے۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خود شناسی یا اپنی تلاش یہ اصل کام تھا اسکولوں کا، کالجوں کا اور یونیورسٹیز کا اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم 99% سے زیادہ رٹے پر منحصر ہے۔ رٹا لگانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بڑی اچھے طرح سے ایک کھانا کھایا اور پھر بہت اچھے طریقے کے ساتھ اسی کھانے کی قے کر دی۔ رٹے سے آپ کے اندر علم کا نور تو نہیں پہنچا۔ علم کا مقصد تو تھا اپنی ذات کو پہچاننا، علم کا مقصد تو تھا اپنے آپ کو پرکھنا، اپنی اصلیت کو جاننا، لیکن آج معاف کیجئے گا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ان چیزوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اندر جو صلاحیت تو نے سب سے الگ رکھی وہ ہماری نظروں کے سامنے کھڑی کر دے، اس کا ہمیں پتہ چل جائے، ہم ایسی فیلڈ کا انتخاب نہ کر بیٹھیں جس میں ساری زندگی ہم اپنے آپ کو کوستے رہیں۔ تو امید ہے ناظرین آج کا یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔